بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین۔ دل کی ناممکن سے ناممکن ضرورتیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پوری کر کے دکھاتا ہے جہاں نہ خیال، نہ گمان، نہ تصور، نہ سوچ پہنچتی ہے۔ ان اللہ لکل شیء قدیر، میرا رب بڑا طاقتور ہے، ایسا نعم البدل دیتا ہے جس سے ہماری نسلیں شاد و باد ہو جاتی ہیں، خوشیاں اور کامرانی آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، میں مولانا روم کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کی سماعت کی نظر کروں گی۔ ایک گڈریا مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ گاؤں کے امام مسجد سے اس نے ایک دفعہ پوچھا، امام صاحب، میرے جو یہ مویشی ہیں، بھیڑ اور بکریاں، ان کی چراگاہ کے دریا کے پار ہے، ہمارے گاؤں میں ان کی چراگاہ کا کوئی سامان نہیں ہے، تو میں روزانہ جاتا ہوں تو مجھے کوئی 2 آنے کشتی پہ جانے کے دینے پڑتے ہیں اور 2 آنے کشتی پر آنے کے دینے پڑتے ہیں، میرے تو بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے یہ پیسے بچ جائیں جو میں کشتی والے کو دیتا ہوں۔ امام صاحب نے سوچا، اس گڈریا کو کیا سمجھاؤں، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا۔ آپ نے اس کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے مویشیوں کو بھی اور خود کو بھی لے کر دریا میں اتر جایا کرو۔ اگلی صبح اس صاحب یقین نے بسم اللہ پڑھی، اپنا تہمت کمر سے باندھا، خود بھی اور مویشیوں کو لے کر دریا کے پار ہو گیا۔ بہت خوش ہوا، میرے 2 پیسے بھی بچے، بچوں کا کھانا بھی آ جایا کرے گا۔ شام کو بھی اسی طرح واپس آ گیا اور اس کی زندگی آسان ہو گئی۔ ایک شام وہ اپنے مویشی گاؤں واپس لانا چاہتا تھا تو دیکھا امام صاحب بھی وہاں کھڑے ہیں۔ دنیا بھر میں دستور ہے، سورج ڈھلتے ہی ملا کشتی کو الٹی کر دیتے ہیں۔ اب سفر ختم، اب کل جب سورج طلوع ہوگا تو تب سفر شروع ہوگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ گڈریا اپنے مزے میں اپنے مویشیوں کے ساتھ گاتا ہوا وہاں چلا آیا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا، تم وہاں تک اکیلے واپس جاؤ گے؟ اس نے کہا، واہ امام صاحب واہ، آپ نے ہی تو کہا تھا بسم اللہ پڑھو اور اتر جاؤ دریا میں، تو آپ بھی بسم اللہ پڑھیں اور چلیں میرے ساتھ۔ وہ چرواہا صاحب یقین تھا اور امام صاحب صاحب گفتار تھے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور پانی میں اتر پڑے۔ ذرا سا پانی گہرا تھا تو ڈوبنے لگے اور چلانے لگے۔ چرواہا آگے نکل گیا تھا۔ امام صاحب کی آواز سن کر واپس آیا۔ امام صاحب شور مچانے لگے، میں ڈوب رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ اس چرواہے نے آپ کو سر پر بٹھا لیا اور دریا پار کر لیا اور ساحل کے کنارے پر لا کر اتارا اور کہا، امام صاحب بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے بتائی تھی، تو آپ سے کیوں دریا پار نہیں ہوا؟ تو امام سے کہا، جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ معزز سامعین، زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پہلی چیز یقین ہے اور یقین تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز متحد ہو جانا ہے۔ سامعین، چرواہے کے ریوڑ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سب مویشیوں نے مل کر دریا پار کر دیا۔ سامعین معظم، اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو زندگی میں تنظیم ہو سکتی ہے، اور اگر آپ زندگی میں اکٹھے نہ ہوں، کبھی یقین پورا نہ ہو تو آپ منظم کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جو اچھی زندگی ہے وہ منظم زندگی ہے۔ علم کا درجہ کوئی ہو یا نہ ہو، احساس تو جاگتا رہے۔ تعلیم، نالج، ایجوکیشن اس وقت بنتی ہے
جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہوا کریں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ یقین کے ساتھ مانگتے رہیں، اللہ پاک عزت اور عافیت اور نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کچھ ملے نہ ملے پر اللہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو یقین کامل والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، میری یہ ادنا سی کوشش آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔